السلام علیکم دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت اور بھائی عمر 60 سال ہے اور کالا یرکان ہے۔ میرے بھائیوں، کالے یرکان کا الحمدللہ میرا ہی کہنا ہے، پتہ نہیں میں اس میں کتنا سچا ہوں، یہ اللہ میرا جانتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کا الحمدللہ 1 گھنٹے میں علاج کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ پہلی بار یہ باتیں لوگوں کو بتانا شروع کی تھی، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، کئیوں نے تو بڑے بڑے برے کمنٹ بھی کیے، اللہ ان کا بھلا کرے، کیونکہ واقعی کسی نے سچ کہا ہے۔ بلکہ اقبال نے ایک شعر بڑا پیارا کہا ہے، اقبال کہتا ہے نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے، نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے، جس میں جتنا ظرف تھا اتنا پہچانا مجھے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، جس کے برتن میں جو ہوگا باہر بھی وہی آئے گا۔ تو میرے بھائیو، ہیپاٹائٹس سی کا بہترین علاج ہے جنگلی کبوتر۔ جنگلی مریض کو لٹا دو اور اس کی ناف پہ کبوتر کی جو پخانہ کرنے کی جگہ ہے، جس کو ریکٹم کہتے ہیں، اس کے ناف کے اوپر پورا رکھ دو اور آرام سے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ مر جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ جتنے مرتے جائیں اتنے کبوتر نئے لگاتے جاؤ۔ جب وہ مرنا بند ہو جائے، جاؤ جا کے لیب میں اس کے ٹیسٹ کرواؤ، انشاءاللہ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے۔ یہ میں نے 1 منٹ، یہ میں نے جب پہلی بار بتایا نا تو ہاں جی، جب میں نے پہلی بار بتایا تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یار 2 باتیں، یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، بحث کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ میں کہا پیشنٹ بھی لے آؤ، کبوتر بھی لے آؤ۔ الحمدللہ پہلے میں اس کا علاج کرتا تھا ٹوٹرو سے، اس وقت وہ ٹوٹرو لے کے آئے، وہ جو ٹوٹرو لے کے آئے وہ اتنی ساری لے آئے، میں تو ایک کتاب کہی تھی ادھر ہی رکھ دو بھائی، بس یہ کتاب کھول کے دیتا ہوں، بس ایک بار تھا، یہ نیچے رکھ دو پلیز، ادھر رکھ دو۔ میرے بھائیو، یہ میری کتاب ہے، اس میں میں نے الحمدللہ اس کو عبدالسلام بن محمد صاحب نے پڑھا، اس کو الحمدللہ یوسف طیبی صاحب نے کو بھی میں نے دی، مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کو بھی دی۔ عبدالسلام بن محمد صاحب نے صرف اس کے اوپر ایک جملہ مجھے کہا کہ آپ نے تو میڈیکل کو بھی قرآن و حدیث بنا دیا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو 100% قرآن و حدیث کے اکارڈنگ لکھوں، اور اس میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو جو وحی میں علم آیا ہے صرف اس کے اکارڈنگ لکھوں، کوشش کی ہے۔ اور اس میں نے بتایا کہ ہم کتنی بیماریوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ بندہ ڈاکٹر جو تھا اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ مریض بھی لے آؤ اور جانور بھی لے آؤ۔ الحمدللہ وہ مریض بھی آ گیا، کبوتر بھی آ گئے۔ پہلا کبوتر لگایا، وہ اپنے ساتھ کچھ ڈاکٹرز کو بھی لے کے آیا تھا، ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ کہنے لگی انہوں نے نا کبوتر کی شہرک کو دبا کے مار دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا کرو، اس کو خود پکڑو، خود کرو۔ الحمدللہ اس نے خود اس کے اوپر پکڑا، تو جب وہ وائرس کو سک کر رہا تھا نا تو وہ چیخی، کہتی یہ تو سک کر رہا ہے۔ تو میں کہا یہی کرتا ہے، بندہ نہیں مارتا، وہ خود مرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلی؟ تو میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ ہے نا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو مدغہ بنایا، پھر ہم نے اس کو عظام بنایا، وہ علقہ، وہ مدغہ، عظام، وہ قرآن میں جو تذکرہ ہے، اس میں نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ کیا تھا؟ ناف۔ وہ سب سے پہلے کیا پیدا ہوتی ہے انسان کی؟ ناف سے انسان بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، ناف سے ان گنت بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ باتیں جب میں کافی سال پہلے کرتا تھا تو لوگ اس میں بڑا تعجب کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ کانوں کی جس کو سائیں ہوتی ہے نا، آوازیں آتی ہیں۔ ابھی میرے پاس امریکہ سے ایک پیشنٹ ہے، اس نے مجھے بتایا مجھے کانوں میں سائیں ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی ناف میں 1 دن سرسوں کا، 1 دن ناریل کا، 1 دن زیتون کا تیل ڈالو، واللہ کان کی سائیں ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگوں کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، ڈرائینس آ جاتی ہے، نزدیک کی نظر، دور کی نظر، سفید موتیا، کالا موتیا، میرے بھائیوں صرف اپنے ناف میں تیل ڈالو، بہترین علاج ہے۔ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی اپنی ناف میں تیل ڈالے، بہترین علاج ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ناف وہ راستہ ہے جس کا تعلق انسان کے ہر جسم کے آرگن کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ کیوں بنایا؟
کیونکہ اس کے اوپر تخلیق ہے. آج ہم نے اس ناف کو چھوڑ ہی دیا. میرے بھائیو جب نہاتے ہو نا تو اس کو اچھی طرح صاف کیا کرو. اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو, اکثر لوگوں کی ناف خشکی رہتی ہے. جی بھائی اور سوال.